بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم علماء کرام اور جماعت کے صدر اور تمام ممبران و حفاظ اعظام اور عزیز دوست اور بزرگوں، سب سے پہلے دینیات کمیٹی کی طرف سے میں الیاس بھائی بھا اور ان کے تمام رفقا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی دینیات نے ان کو آواز دی، بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی رائے بھی دی اور آگے قدم بڑھانے کے لیے ترغیب بھی دی، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ حق تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو آج جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ شراح نے لکھا کہ یہ قرأ یقرأ سے پڑھنے کے معنی میں ہے، چونکہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نام خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 کے قریب اس کے نام گنوائے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 6 نام پر سب کا اتفاق نقل کیا۔ تو قرآن کریم یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ یہ قرآن کریم حق تبارک و تعالی نے اس کے پڑھنا اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا، شرط اتنی ہے کہ طلب صادق ہو، سچی طلب ہو۔ آج ہمارا بچہ آسانی کے ساتھ گانے یاد کر لیتا ہے، اپنی برتھ ڈے کی تاریخیں یاد رکھتا ہے، اور غیروں کے طریقوں پر برابر اپنی استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کاش اگر یہ قرآن کریم کی طرف پلٹا ہوتا اور قرآن کریم میں اتنی دھن لگائی ہوتی، تو جیسا کہ الیاس بھائی نے بتلایا کہ ہماری جماعت کے حضرت مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم 37 دن میں پورا قرآن حفظ یاد کر لیا۔ ایک دھن تھی، طلب صادق تھی، اللہ نے دے دیا۔ تو یہ کلام جو طلب کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایک دھن بنا لی جائے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر ایک بات لکھی کہ حافظ قرآن جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، وہ دنیا والوں کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کا بنگلہ دیکھ لیا، اور دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو مجھ سے بڑا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس نے قرآن کی ناقدری کی، اس لیے کہ حافظ قرآن سے بڑا مرتبہ ہے ہی نہیں، قرآن والی دولت اللہ نے دے دی۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو آدمی حفظ کرنا شروع کرے، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے نیت کی کہ مجھے حافظ بننا ہے، اور صرف سورہ ناس، سورہ فلق، چند سورتیں اس نے حفظ یاد کی اور اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو حافظ قرآن کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور جب اسی قرآن کی ناقدری کی گئی تو قوم نے وہ حالات بھی دیکھے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے کے اندر ایک بات لکھی کہ جب میرا سفر ہوا سمرقند اور بخارا کا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو میرے قریب آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا کہ میری وضاقتہ کا بالکل مسلمانوں جیسی۔ کہا آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔
میں نے وہ قرآن کریم نکالا اور اس کے سامنے پیش کیا. اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو بوسہ دیتی، اس کو اپنے سر پر رکھتی اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو کے بہہ رہے تھے. میں نے کہا کہ میری بہن، میرا سفر ہے آگے، مجھے یہ کتاب دے دو، اب میں آگے چلوں. وہ کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں، 45 سال کی میری عمر ہوئی، آج پہلی مرتبہ قرآن کی زیارت کی. جب ناقدری ہوئی اللہ نے قرآن کو جو ہے چھین لیا. کیا کیا؟ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ میرے رب نے ہم کو جو ہے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی. ہماری مساجدوں میں قرآن، ہمارے موبائل میں قرآن، ہماری جو ہے جیب میں قرآن، ہمارے گھر میں قرآن، ہمارے مدرسے میں قرآن، ہر جگہ قرآن کریم ہے. لیکن بڑا افسوس ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن یہ نہ کہہ دے اے اللہ اس نے میری ناقدری کی، میں تو اس کے گھر کے طاق میں پڑا ہوا تھا، سال بھر تک میرے اوپر مٹیاں جمتی تھی، ایک مرتبہ مجھے صاف کیا جاتا اور پھر رکھ دیا جاتا، میری تلاوت کا جو حق تھا اس نے ادا نہ ہوا. اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ویران کیا تو بھی اس کو ویران کر دے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جس طرح کے ہمارے سامنے جو ہے ترغیبیں دی گئی اور طرح طرح کی فیسلٹیاں ہمارے سامنے آئیں کہ جمعہ مسجد ہمارا سینٹر، گنبد والی مسجد ہمارا سینٹر، مسجد انوار ہمارا سینٹر، اس میں جو ہے ہم بیٹھ کر اپنے قرآن کی جو ہے پختگی کو کس طرح سے لائیں. ہم جو ہے علماء کرام سے ملیں، اپنے رہبر سے پوچھیں کہ میں قرآن بھول چکا ہوں، میں اس کو کس طرح سے یاد کروں. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا آپ بھولے ہو اتنے پختگی کے ساتھ اللہ آپ کو یاد کرا دے گا. جیسا کہ ہمارے صدر نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ وہ وقت ہوگا کہ آپ کہیں گے صبح بیٹھتا ہوں شام تک پورا قرآن سنا دیتا ہوں. یہ پختگی آئے گی. بلکہ میں تو یہ تمنا کر رہا ہوں کہ ہمارے جماعت کے جتنے جو ہے حفاظ کرام یہاں جمع ہیں وہ الیاس بھائی سے یہ کہیں کہ آنے والے سال اسی موقع پر پھر سے ایک جلسہ کرنا اور اس کو نام دے دینا کمپٹیشن قرآن. جس کو جہاں سے پوچھنا ہو ہم کو پوچھ لے، ہم قرآن جو ہے سنائیں گے. یہ اس طرح کا جو ہے کمپٹیشن بھی انشاءاللہ ہوگا. آپ کے حوصلے اور آپ کی ہمت کی ضرورت ہے. اب جو ہے ہم نے بیانات اور بہت ساری باتیں سال بھر میں ہم نے سنی، علماء کرام سے سنی، مفتیان اعظام سے سنی، اپنے بڑوں سے سنی. اب ضرورت ہے عملی قدم کی. آج عملی قدم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. آج عملی قدم اٹھا کر سورت حلائی میمن جماعت کے ممبروں کو بتلا دیں کہ جیسی آپ نے ہم سے تمنا رکھی تھی ہم بھی اس پر پورے اتر رہے ہیں اور 100% اپنے نام لکھوا کر دن کے مختلف گھڑیوں میں ہم قرآن کریم سنیں گے اور سنائیں گے. سب تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.